بعد میں تھا، وہاں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا، کروڑ پتی آدمی ہے، بہت بڑا بنگلہ اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی، وہ بینائی واپس نہیں آئی. یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت بھی، اسلام آباد کا بنگلہ، میرا بزنس لے لے، یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے، تو میں اس پہ تیار ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ ٹینشن، یہ ٹینشن. میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا، جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا، دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینس میں رہتا ہے، میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. وہ بھائی تو یہ دیکھ، تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے، وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں. اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے، اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا، اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں، میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا ہے نا میرے بھی ٹینشن، یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو ہوس ہے بھائی، ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں، ٹینشن ہے. میں کہتا ہوں تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں، بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں، یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے. فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے، فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے؟ بھلے صلواتیں سن کے مل رہے. بھیکاری کو آپ 2 روٹی 2 گالیاں دے کے وہ کہے گا 2 اور دے دے، 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں، کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا. بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو، غصہ کرے گا؟ وہ پھر بھی شکریہ ادا کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا، وہ سمجھتا ہے سارا میرا ہے، میں اس کا مستحق ہوں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے، اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، یہ میرا احسان نہیں. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ. اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے، کوئی بات نہیں ابا 2 گالیاں اور، لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سنا کرو ابا کی گالیاں، اس پہ ثواب ملتا ہے، خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے. باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں، تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا؟ شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے، اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں، بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی. نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک، وہ غریب آدمی تھا، نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا؟ بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا، چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو، نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے.
حقیقت ہے, اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہے بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی ہے, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. ان حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو, ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو, آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے, کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے, کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے, اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے, لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے, برابر, ختم, فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے.